سوال: مرنے کے بعد سب سے پہلا مقام کیا ہوتا ہے؟ جواب: قبر، جو برزخ کا آغاز ہے۔ سوال: قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ جواب: 3 سوالات ہوں گے۔ سوال: کیا ہر شخص سے قبر میں سوال ہوگا؟ جواب: جی ہاں، سوائے انبیاء، شہداء اور بعض معصوم بچوں کے۔ سوال: قبر میں سوالات کون کرے گا؟ جواب: 2 فرشتے آئیں گے جنہیں منکر و نکیر کہتے ہیں۔ سوال: منکر و نکیر کی شکل کیسی ہوگی؟ جواب: سخت، خوفناک اور سیاہ رنگ کی۔ سوال: قبر میں مومن کا حال کیسا ہوگا؟ جواب: قبر کشادہ کر دی جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ سوال: قبر میں کافر کا حال کیسا ہوگا؟ جواب: قبر تنگ ہو جائے گی اور آگ کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ سوال: کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ جواب: جی ہاں، گنہگاروں کے لیے عذاب قبر ہے۔ سوال: قبر کی زندگی کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے برزخ کہتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی۔ سوال: قبر میں جنت کی خوشبو کس کو ملے گی؟ جواب: جو ایماندار اور نیک ہوگا۔ سوال: قبر کس کے لیے جنت کا باغ ہے؟ جواب: نیک مومن کے لیے۔ سوال: کیا قبر کا عذاب حق ہے؟ جواب: جی ہاں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ سوال: قبر کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جواب: نیک اعمال، گناہوں سے توبہ اور اللہ سے پناہ مانگنے سے بچا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا قرآن پڑھنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، خاص طور پر سورہ ملک اور سورہ یاسین قبر کو روشن کرتی ہیں۔ سوال: قبر کا عذاب کب شروع ہوتا ہے؟ جواب: دفن کے فوراً بعد فرشتے سوال کرتے ہیں، پھر عذاب یا راحت کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال: کیا شہداء کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے؟
جواب: نہیں، شہداء کو قبر کا عذاب نہیں دیا جاتا۔ سوال: کیا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر بندہ نیک ہو تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ سوال: کیا قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، گنہگاروں کے لیے قبر جہنم کا گھڑا بن جاتی ہے۔ سوال: کیا قبر میں روشنی ہوتی ہے؟ جواب: اگر بندہ نیک ہو تو قبر منور ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا عورتوں سے بھی قبر میں سوالات ہوں گے؟ جواب: جی ہاں، ہر بالغ مسلمان مرد و عورت سے سوالات ہوں گے۔